عشق پاسبان، آپ کی بیٹی کی بچہ دانی میں کینسر ہے، اگر شادی کی تو پہلی ہی رات مر جائے گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے حورین کی ماں کو یہ بری خبر سنائی۔ اگلے دن شاہ میر جو سالوں سے حورین کے پیچھے تھا اور امیر باپ کی اولاد تھا، وہ حورین کے ابا کے پاس آیا اور بولا، مرزا صاحب، حورین کی شادی مجھ سے کر دیں۔ حورین کا باپ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر حورین پہلی ہی رات مر گئی تو شاہ میر پر قتل کا مقدمہ ڈال کر ساری دولت ہتھیا لوں گا۔ حورین کی ماں چیخ کر بولی، آپ کیوں بچی پر ظلم کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر یہ سب مت کریں۔ لیکن مرزا صاحب غصے سے دھاڑے، چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ اگلے دن نکاح ہوا اور جب سہاگ رات کو شاہ میر نے حورین کے ساتھ ازدواجی تعلق بنایا تو حورین، میں نے کہا نا، شبیر کو چائے لا کر دو، تم دو گی ورنہ میں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ ماں بیٹی دونوں۔ رحیم حیدر غصے سے کھڑا چلا رہا تھا۔ اس کی شکل کسی سوکھے ہوئے میوزیم میں رکھے ہڈیوں کے ڈھانچے سی ہو رہی تھی۔ یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ جوانی میں وہ خوبصورت انسان ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑنے والے حلقے اور آنکھوں کی سرخ رنگت نے اسے کافی ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ رحیم، تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم اس بوڑھے انسان کو پیسوں کی لالچ میں گھر تک لے آتے ہو اور اپنی بیٹی اس کے سامنے پیش کرتے ہو۔ وہ کیسی ہوس زدہ نظروں کے ساتھ ہماری بیٹی کو دیکھتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہوں گے ہمارے بارے میں۔ ذرا عقل سے کام لو، اپنی جوان بیٹی کے بارے میں سوچو۔ لوگ ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلے ہیں اس بے غیرت بڈھی کوسٹ کی وجہ سے۔ نفیسہ بیگم بھی واپس اسی انداز میں چلائیں تو اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہوا رحیم ایک دم اپنی بیٹی کی جانب مڑا، جو ڈری سہمی ایک جانب کھڑی تھی۔ اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلک کر کندھے تک چلا گیا۔ باپ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر جمایا۔ حورین، میں نے کہا نا کہ چائے لے کر تم آؤ گی۔ تمہاری ماں باہر نہیں آنی چاہیے، اور چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے بھی لے کر آنا۔ شبیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بندہ ہے۔ اور دوسری بات، تم بھی کان کھول کر سن لو نفیسہ بیگم، شبیر اب کوئی غیر نہیں رہا۔ میں نے حورین کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، سمجھی تم؟ اب وہ ہمارے لیے غیر نہیں، ہماری بیٹی کا ہونے والا شوہر اور ہمارا ہونے والا داماد ہے وہ۔ اور اگر کسی نے بھی چوں چرا کرنے کی کوشش کی تو میں تمام حد بھول جاؤں گا، اور تم دونوں ماں بیٹی کو زندہ درگور کرنا پڑا تو بھی کر لوں گا، سمجھی؟ میری بات دونوں کان کھول کر سن لو۔ اور حورین، تم جلدی سے چائے لے کر آؤ ورنہ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کروں گا۔ رحیم حیدر غصے سے دھاڑتا ہوا ان دونوں پر حیرتوں کے پہاڑ اور جیسے کوئی بم ہی پھوڑ گیا۔ حورین نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا جو بے بسی سے کھڑی اپنے شوہر کو تک رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی جانب دیکھنے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اوپر سے وہ بڈھا شبیر جو آئے روز ان کے گھر آ جاتا تھا اور بری بری نظروں سے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتا رہتا تھا۔ اسی لیے تو رحیم نے نفیسہ کو اس کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے سامنے آئے تو صرف اور صرف حورین ہی آئے گی۔ اور اب حورین کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، اب آگے اس نے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن یونیورسٹی سے کون جانے دے سکتا تھا؟ وہ شرابی باپ جو آئے دن اپنی بیٹھک پر لوگوں کو بٹھا کر جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا اور گھر میں کوئی چیز ٹھہرنے نہیں دیتا تھا، وہ اسے آخر کیسے آگے بڑھنے دے سکتا تھا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں میں ہی دم توڑ گئے، اور اب تو اسے یوں لگا تھا جیسے وہ چھوٹے چھوٹے تتلی نما پر جو اس کے کندھوں پر لگے تھے کہ اب وہ یونیورسٹی جائے گی اور ڈاکٹر بنے گی، وہ کاٹ کر پھینک دیے گئے ہوں پر، اور اب اسے پنجرے میں قید کیا جا رہا ہو۔ امی، آپ دیکھیں نا، بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں نا وہ شخص انہیں پیسے دے سکتا ہے۔ میں بھی انہیں پیسے کما کر لا کر دے سکتی ہوں، انہیں کہیں کہ میں نوکری کر لوں گی، میں پیسے کما کر لا کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ روتے ہوئے اپنی ماں کی جانب بھاگی اور جھنجھوڑتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی تو اس کی ماں نے بے بسی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی غمگسار نہ تھا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ایک دوسرے کا حال
دل آنسوؤں کے سر کے اپنے اپنے آنچل میں جذب کر رہی تھیں۔ ارے ہاں ہاں شبیر جی، اب تو وہ آپ ہی کی ہے، بس جب چاہیں آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ رحیم حیدر مسکراتے ہوئے ان پیسوں کی جانب دیکھ رہا تھا جو پیسے اس وقت شبیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ وہ سفید داڑھی والا موٹی موٹی مونچھوں کو ادھر ادھر سے تاؤ دے کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوا واضح نظر آ رہی تھی۔ ارے میں تو کہتا ہوں رحیم صاحب، بس میری امانت مجھے کل ہی دے دیں، اور ہاں یہ لے پیسے کچھ رین کو دے دیجیے گا، وہ اپنی شاپنگ کر لے گی، اور کچھ نکاح کا بندوبست کر لیجیے گا۔ اب میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کہاں کہاں پہ چیز کے لیے دھکے کھاتا پھروں گا، اس لیے بس سارا کام آپ ہی نے کرنا ہے۔ میں بس اپنے ساتھ کچھ ضروری لوگوں کو لے کر آؤں گا، باقی آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ میری دلہن کو تیار کر کے بٹھانا ہے۔ منہ بولے پیسے آپ کو دوں گا، یہ تو بس خرچ کے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی 2000 کی نہ جانے کتنے نوٹوں کی گڈیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ رحیم تو جیسے ان پیسوں کو دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے وہ جلدی سے گڈیاں اٹھائیں اور اپنی جیب میں ڈالنے لگا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، سامنے حرین اپنے سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے چائے کا ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ارے حرین بیٹا، تم آؤ چائے لے کر آؤ، تمہیں نہیں پتا کہ کب سے بیٹھے ہیں شبیر صاحب؟ ارے مہمان نوازی جلدی کرنی پڑتی ہے، میری گڑیا جلدی آؤ، ادھر رکھ دو ٹرے۔ شبیر صاحب کے سامنے وہ دکھاوے کی محبت جتاتا رہا اور اسے سامنے بلایا تاکہ شبیر صاحب ایک نظر اپنی ہونے والی نئی نویلی دلہن پر ڈال لیں۔ وہ معصوم سی لڑکی جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور ٹرے ان کے سامنے پڑی میز پر رکھ دیا۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوسی مرد کی جانب دیکھے۔ اسے اس شخص پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ میری عمر کی تو اس شخص کی پوتیاں ہوں گی، پھر بھی نہ جانے یہ شخص کیوں اتنی ہوس کا مارا ہے، کیا یہ مقافات عمل نہیں جانتا؟ اس نے دکھ سے سوچا اور پھر جلدی سے باہر نکل گئی، اور وہ ہوس زدہ نظروں سے اسے گھورتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ تم نے تو میری امانت کو واقعی میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے، بس اب تم اسے میرے پاس واپس بھیجنے کی کرو۔ یہ میری امانت ہے، کل صبح سے شاپنگ پر لے جانا، اپنی بیوی سے کہہ دینا اسے شاپنگ کروا دے، کل رات کے وقت نکاح رکھ دو، میں بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ شبیر نے یہ بات کہی تو رحیم حیدر مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک بار بھی یہ غیرت نہیں جاگی تھی کہ وہ اس کی جوان بیٹی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں بس پیسے ہی تھے جو اسے شراب کی بوتلیں دے سکتے تھے یا پھر اسے عیاشی کی زندگی دے سکتے تھے۔ حرین بیٹا، تمہارے بابا نے تمہاری شادی کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں تاکہ میں تمہیں شاپنگ کروا دوں، چلو بازار چلتے ہیں۔ نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ بھی ایک طرف سے مجبور تھی۔ بس وہ اسی چیز کے انتظار میں تھی کہ کہیں سے وہ اس انسان تک پہنچ جائے جو اس کی بیٹی کو اس دلدل سے نکال سکے، ورنہ نہ جانے وہ دوبارہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ پاتی یا نہیں۔ نہیں امی، مجھے کہیں نہیں جانا، یہ شادی میری پسند سے نہیں ہو رہی، اور وہ بھی ایک بوڑھے انسان سے ہو رہی ہے۔ مجھے بالکل بھی یہ شادی نہیں کرنی، نہ ہی کوئی شاپنگ کرنی ہے، آپ چلی جائیں۔ اس نے بے رخی سے کہا تو اس کی ماں نے تڑپ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری وہاں شادی نہ ہو، میں بھی تمہارا بھلا چاہتی ہوں، لیکن بیٹا میں تمہارے بابا کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر میں نے تمہیں ساتھ نہ لے جایا تو پھر تمہارے بابا بہت ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، اور میں یہ ہنگامہ نہیں چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شادی رک جائے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے نا بیٹا، بس اٹھو اور میرے ساتھ چلو، تمہارا دماغ ذرا فریش ہو جائے گا تو پھر یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے بڑے ہی پیار سے حرین کو سمجھایا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ دونوں شاپنگ مال کے باہر بنے ایک کیفیٹیریا میں اس وقت کچھ کھا رہی تھیں جب انہیں اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ مجھے یہ آئی ڈی کارڈ ملا ہے، اس آئی ڈی کارڈ کی مالکن کوئی عورت ہے، پلیز وہ سامنے آئے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کوئی لڑکا ایک شناختی کارڈ دکھاتا ہوا یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ سبھی لوگوں نے اپنے اپنے پرس میں دیکھنا شروع کیا اور تبھی نفیسہ بیگم نے بھی اپنا پرس کھولا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا۔
وہ کھڑی ہوئی تو وہ شخص تو جلدی سے اس کی جانب آیا۔ یہ کوئی 25-26 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دکھائی دے رہی تھی اور یوں جیسے اس کی کوئی برسوں کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ وہ قریب آیا اور ایک نظر شناختی کارڈ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ایک نظر اس عورت پر ڈالی اور پھر بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نفیسہ بیگم اور حورین یہ سب کچھ دیکھتی ہی رہ گئیں اور تبھی وہ بولا، پھوپھو آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں ہوں آپ کا شاہ میر، آپ کا بھتیجا، اس نے فرتے جذبات سے کہتے ہوئے اسے ایک بار پھر سینے لگایا۔ اور نفیسہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اتنے سالوں بعد وہ اپنے لاڈلے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا ماتھا پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور تبھی شاہ میر کی نظر اپنی ساس کے قریب کھڑی اس لڑکی پر پڑی اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ بھی اسے یکھ ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، شاید اپنے کالج کے باہر، تقریباً ہر روز وہ اسے دیکھتی رہتی تھی، اور وہ بھی جبکہ نفیسہ بیگم کی دلی مراد بھر آئی تھی۔ بیٹا میں کیا بتاؤں، بس مجھ پر بڑی ہی مصیبت آن پڑی ہے۔ وہ جو غلطی میں نے اپنے ماضی میں کی تھی، اس غلطی نے میری ساری زندگی برباد کر دی، اور وہی غلطی میری بیٹی کی زندگی بھی برباد کر دے گی۔ لیکن بیٹا میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ واپس آ جاؤں، تم لوگوں سے بات کر لوں، لیکن میں نے ایک بار جا کر دیکھا بھی تھا، وہ گھر بند ہو چکا تھا، یا شاید اس کے دروازے میرے لیے بند کر دیے جا چکے تھے۔ بیٹا تم جانتے ہو میرا شوہر ایک شرابی ہے، گھر میں وہ کوئی چیز نہیں ٹکنے دیتا۔ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بیٹے کے پاس بھی اسے پیسے دکھائی نہیں دیتے اور میرے پاس بھی، تو وہ گھر کی چیزیں اٹھا کر بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اب تو اس کی عزت نفس اتنی ختم ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیچنے پر تلا ہے، اور وہ بھی اپنی عمر سے زیادہ انسان کی عمر کے ساتھ۔ بیٹا میں نہیں جانتی کہ میں کیا کروں، مجھے بس ایک ہی دعا زبان پر رہتی ہے کہ کاش مجھے میرے اپنوں میں سے کوئی مل جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی دفاع کر سکوں۔ میں تو اپنی بیٹی کے سامنے نظریں اٹھانے لائق تک نہیں، پھر میں اسی کی مدد نہیں کر سکتی، اسے اس کنویں سے نکال نہیں پا سکتی۔ اس کیفے میں بیٹھی وہ اپنے بھتیجے شامیر کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے رو رہی تھی، جبکہ اپنا سر نیچے جھکائے روتی ہوئی حورین خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شامیر کی نظریں بار بار پپو کے چہرے سے ہو کر اس پر جا ٹکتیں، لیکن اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اس کی زندگی کتنی مشکلوں کی امین ہو چکی تھی یہ شامیر نہیں جانتا تھا، اور اب جب وہ سن رہا تھا تو اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ لڑکی سے بے حد محبت کرتا تھا، اتنی کہ اس نے کالج جاتے ہوئے اسے دیکھ لیا اور پھر روزانہ اسے دیکھنے کے لیے دروازے پر جا کھڑا ہوتا، لیکن اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھا۔ پھر اس کا کالج ختم ہوا اور وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، آج بھی اپنے دوست کے ساتھ یہاں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مل جائے۔ مایوس ہو کر وہ لوٹ ہی رہا تھا، تب اسے پھپھو ملی، وہ پھپھو جس نے بچپن میں اسے اپنے سینے پر سلایا۔ گھر والوں میں سب سے زیادہ یہی پھپھو اس سے بے حد پیار کرتی تھی، اور وہ اپنی پھپھو کا لاڈلا تھا۔ تبھی تو اپنی پھپھو کا شناختی کارڈ دیکھ کر وہ پہچان گیا، کیونکہ جب نفیسہ نے گھر سے باہر قدم نکالے تاکہ تب وہ 10 برس کا تھا، اور وہ فی سب کچھ یاد رکھتا تھا۔ پھپھو کی حالت اظہار دیکھ کر اسے ان پر بہت رحم آیا، اور اب وہ ان کی زندگی سے حل کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں پھپھو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور حورین کی زندگی میں کسی کو برباد نہیں کرنے دوں گا۔ میں انکل سے خود ملوں گا اور ان سے بات کروں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا، تو نفیسہ نے انکار میں سر ادھر ادھر کرتے ہوئے دیکھا اور کہا، دیکھو بیٹا ایسا مت کرنا، وہ بہت غصے میں آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہماری زندگی مزید مشکلوں میں دوچار ہو جائے گی بیٹا، اور وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دے گا۔ پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، پھپھو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں، اور وہ کر کر ہی کہہ سکتے ہیں، اور وہ بڈھا اسے بھی میں دیکھ لوں گا، بس آپ مجھے اس شخص کے آنے کا وقت بتا دیں۔ وہ کل صبح ہی آئے گا نا؟ ٹھیک ہے، کل 10 بجے میں آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور پھر خیال آنے پر اس نے لمحے بھر کے لیے اپنے سامنے بیٹھی حورین کی جانب دیکھا۔ بلکہ پھپھو ہم یوں کرتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے گھر لے چلتا ہوں، مجھے یوں آپ کے گھر کا ایڈریس بھی معلوم ہو جائے گا اور میں دیکھ بھی لوں گا۔
اس نے معقول بات کہی۔ نفیسہ نے کو تحفظ جانا تو پھر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان دونوں نے جو کپڑے اور شاپنگ وغیرہ کر رکھی تھی وہ بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ شامیر اس وقت بڑی سی گاڑی میں تھا۔ اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر انہیں جا پہنچایا۔ وہ غور سے سارا راستہ دیکھتا گیا تھا اور اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ تو وہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ کو کسی بھی مشکل میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں ساری مشکلات ختم کر دوں گا۔ ہم کل ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھپھو کے پیچھے گمسم کھڑی حرین کی جانب دیکھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہ دیکھا تھا اور اس کا اپنی طرف نہ دیکھنا اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس نے اس کے حال پر چھوڑنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل وہ اس کی ہو جائے گی اور مکمل طور پر اس کی ہو جائے گی۔ حرین آپ اندر جائیں، مجھے آنٹی سے کوئی بات کرنی ہے، انہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں، اندر جائیں، اور اگر ان کا انکل آئیں تو ان سے یہ کہہ دیجیے گا کہ آنٹی ساتھ ہی کسی پڑوس میں گئی ہیں۔ وہ اس کی بات پر سر جھکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نفیسہ بیگم ایک بار پھر سے اس کے ساتھ بیٹھی اور ایک میڈیکل سٹور تک آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک لیبارٹری تھی جہاں سے اس نے اپنی بیٹی کے ٹیسٹ کروائے، وہ اس نے لے کر ہسپتال میں دکھانے تھے۔ ہسپتال میں دکھانے کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ اگر حرین کی شادی ہو جائے گی تو پھر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ پائے گی اور وہ شادی کی رات ہی مر جائے گی۔ وہ یہ رپورٹ لے کر ڈاکٹر منزہ کے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اس کا ٹکراؤ کسی سے ہوا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شامیر کی امی تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اسے یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ لڑکی کو یہ بیماری ہے، کیونکہ ڈاکٹر منزہ نے یہ بات انہیں وہاں بیٹھی عورتوں کے سامنے بتائی۔ خاموشی سے باہر چلی آئی اور وہ شامیر کو پہلے ہی جانے کا کہہ چکی تھی تو شامیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک ٹیکسی لی اور گھر آ پہنچی۔ ایک بار پھر سے شام ہونے کو تھی اور وہ بوڑھا شخص ان کے گھر اس وقت بھی موجود تھا۔ بھلے وہ بیٹھا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ ان کے گھر میں ہی تھا۔ اسے دیکھ کر بے حد غصہ آیا اور خدا کی کرم نوازی یہ تھی کہ رحیم حیدر اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھک کا دروازہ کھول کر اس شخص پر کے سر پر کھڑی ہوئی۔ دیکھو تم ایک بوڑھے شخص ہو اور میں جانتی ہوں کہ تمہاری یہ شادی سوائے ہوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ روز بعد تم مر جاؤ گے اور پھر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ بھی نہ لگی لپٹی کہ یہ بات کہہ رہی تھی اور وہ تو بیٹی اب ماں کے حسن کو دیکھ کر بھی دیوانہ ہو چکا تھا۔ آنکھ بھر کر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب، کیسا دھوکہ دے رہا ہے وہ؟ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں نہیں پتا وہ تم سے اتنے پیسے لے کر تمہیں ایک بیمار لڑکی سونپ رہا ہے؟ اور میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی تمہارے جیسے شخص کے ساتھ رخصت نہیں کروں گی، بلکہ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ یہ دیکھو اس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی میری بیٹی کی شادی ہوگی اور ازدواجی زندگی میں وہ جیسے ہی آئے گی، وہ شادی کی پہلی رات ہی مر جائے گی۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسا کرے گا کہ قتل کا الزام لگا دے گا تم پر اور تمہیں جیل میں بھجوا دے گا اور تمہاری ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ سمجھے تم؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ بہت برا ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ اس نے یہ بات کہی تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رپورٹ کو ایک نظر دیکھنے پر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اصلی رپورٹ تھی۔ وہ وہاں سے اپنے جوتے پہنے بغیر ہی جا چکا تھا۔ وہ کسی طور قتل کا ملزم بننا نہیں چاہتا تھا اور جو پیسے اس نے دیے تھے وہ بھی بھول چکا تھا۔ وہ بس کسی کے قتل کے جرم میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا، ورنہ اس جیسا حافظ انسان کیسے چھوڑ دیتا؟ بس پولیس کے حوالات میں جانے سے وہ بھی ڈرتا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے باہر نکل چکا تھا۔ رحیم کو جب یہ بات علم میں ہوئی تو وہ شعلہ بار نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، لیکن جب اس نے یہ بات سنی پھر بھی اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ کسی بھی طور اپنی بیٹی کے لیے پیسے لے کر شادی کرائے گا۔ تو بھی ٹھیک ہے، ایک اور امیر گھر ہے میری نظر میں، اگر تم چاہو تو میں اس لڑکے کو بلا سکتی ہوں۔ اس نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں مزید جگنو جلنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت چمکنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اسے اپنی بیٹی کی بیماری کے بارے میں بھی علم ہو گیا۔ اس وجہ سے اب وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اس نئے رشتے کے لیے ہاں کر دے اور شادی کی پہلی ہی رات حرین مر جائے تو پھر وہ اس کے قتل کا الزام لگا دے گا اور بدلے میں اس سے پیسے لے گا، اس کی ساری دولت ہتھیا لے گا۔ بیٹا اس شخص کو تو میں نے بیٹی کی بیماری کے بارے میں بتایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔
دوبارہ اس نے ہمارے گھر کا یہ رخ نہیں کیا، لیکن اب وہ ایک بار پھر حرین کا کسی اور جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے تمہارا نام لیا، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم نے اپنے انکل کو کسی طرح بس اس شادی کے لیے راضی کرنا ہے۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، ورنہ وہ کہیں کہیں سے بھی اس شبیر بوڑھے کو لے آئیں گے اور میری بیٹی کی شادی کرا دیں گے۔ خدا را تم ایسا کرو کہ تم کیسے بھی کر کے میری بیٹی سے شادی کر لو، اس سے صرف تم ہی شادی کے بعد اسے محفوظ رکھ سکتے ہو اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، فکر مت کریں پھپھو، جیسا آپ چاہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ انکل کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، اس نے کہا تو باہر سے آواز آئی، یہ گاڑی کس کی کھڑی ہے؟ ارے کہاں مر جاتی ہو دونوں ماں بیٹی، ایک ساتھ ہی کہیں نہ کہیں گم ہو جاتی ہو۔ ارے کہیں تو کوئی مجھے دیکھ کر بتا دیا کرے، کوئی تو میری بات سن لے۔ یہ کہتا ہوا جب وہ کمرے میں آیا، سامنے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے تمہیں جس کا بتایا تھا نا، وہ یہی ہے، میرا بھتیجا۔ خدا را ایسا مت کرو، تم میری بیٹی پر یہ ظلم مت کرو۔ میری بیٹی ماں نہیں بن سکتی، اس کے بچے دانی میں پرابلم ہے۔ اگر ازدواجی زندگی اس نے شروع کی تو وہ رات میں ہی مر جائے گی۔ آپ کو اپنی بیٹی سے کوئی محبت نہیں ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو وہ ایک دم سے چلا اٹھا۔ غالباً اس نے اب بھی پی رکھی تھی۔ تم چپ کرو اور جاؤ اپنی بیٹی کو تیار کرو، باقی معاملات میں طے کر لوں گا، وہ چلایا۔ تو وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی صاحب فرمائیں، اب آپ کیا کھانا پینا پسند کریں گے اور آپ کتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ ارے یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی بات کرتی رہتی ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو اب وہ آپ کی ہوئی ہے، بس مجھے تو پیسوں سے مطلب ہے، وہ اپنی لالچی نظروں سے کہہ رہا تھا۔ جی بس اب ادھر میرا نکاح کر دیں، ادھر آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس خدا کا دیا بہت ہے۔ اس نے یہ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس کیوں نہ پھر آج شام کو ہی نکاح کر لیا جائے، آپ یہیں پر ٹھہر جائیں، ایک ساتھ ہم نے کہا بندوبست کر دیں گے۔ اس کی اس بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اسے دلہن کی طرح تیار کر چکی تھی۔ حرین کو کوئی بھی دوست نہیں تھی جو اس وقت اس کے پاس موجود ہوتی۔ اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں تھی اور وہی اس کے پاس موجود تھی۔ امی آپ ایسا نہ کریں، کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ اس نے دکھی ہوتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، خدا تمہیں کچھ نہ کرے، تم تو ہمارے چمن کا واحد پھول ہو جس سے میں نے بے حد محبت کرتی ہوں، جسے میں نے اپنے جگر کا خون دے کر پالا ہے۔ تم تو میری شہزادی ہو، آخر میں کیسے تمہیں اس طرح دیکھ سکتی ہوں بیٹا؟ میں نے شامیر کو سمجھا دیا ہے، وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی رشتہ نہیں بنائے گا۔ لیکن بیٹا دیکھو، شادی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہے نا، اس بڈھے سے تمہاری شادی ہو رہی تھی، اس بڈھے سے کہیں زیادہ بہتر تو مجھے شامیر ہی لگا، جس کی آنکھوں میں اور نہیں تو تمہارے لیے عزت تو ہے نا بیٹا۔ خود کو تکلیف مت دو، بس تم ہاں کر دینا، تم اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہو، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا، اور تمہارے ساتھ شامیر ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ اس وقت سرخ رنگ کے جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں کی بات پر اس نے خاموشی سے سر جھکایا، اسے یقین تھا کہ اور نہیں تو اس کی ماں اس کے لیے بہتر کرے گی، لیکن کل جو رپورٹ آئی تھی اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے نکاح کے لیے باہر آ گئی۔ باہر کچھ ضروری لوگ موجود تھے، ان دونوں کا نکاح پڑھانے کے لیے قاضی بھی موجود تھا، لیکن اسی وقت جب شامین نے اسے آتے دیکھا تو وہ ایک دم سے دنگ رہ گیا۔ اسے وہ کوئی لڑکی نہیں لگی تھی، بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری جنت سے آئی ہو، کوئی حور لگی تھی، اور وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے کتنا بھاگتا رہا تھا اور وہ اسے ملی نہیں تھی، حالانکہ وہ اس کے سب سے قریبی رشتوں میں سے ایک رشتے میں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی، لیکن اس نے اپنی نمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا اور اب وہ اسے اپنی بیوی بنا کر لے جا رہا تھا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس احساس نے اسے کمزور بنا دیا، لیکن وہ خاموش تھا۔ وہ آ کر بیٹھی تو اس کے باپ نے قاضی سے نکاح شروع کرنے کا کہا۔ قاضی نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور پھر کچھ لمحوں بعد پوچھا کہ آپ کا نکاح شامیر ملک سے 5 لاکھ بعوض حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی،
نفیسہ بیگم اور رحیم حیدر نے دونوں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے ہاں میں اشارہ کیا اور پھر 3 بار پوچھا گیا اور اس سے فوراً ہی دستخط لے لیے گئے۔ وہ دستخط کر گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کا درد تھا، اور اس کا یوں رونا شاہ میر سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اب شاہ میر کی باری تھی، اس سے بھی 3 بار نکاح کا پوچھا گیا۔ اس نے قبول کیا اور پھر اس نے بھی اسی جگہ پر سائن کیے جہاں پر اسے کہا گیا تھا۔ قاضی ان کو مبارکباد دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں کے لیے دعائے خیر کی گئی اور پھر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دی گئی۔ وہ اس گاڑی میں اکیلا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ بار بار رو رہی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نفیسہ بیگم اسے رخصت کر کے بہت غمگین ہو چکی تھیں۔ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ یہ پیسے، یہ دولت، یہ شہرت آپ کو کبھی راس نہیں آئے گی۔ آپ کو اپنی بیٹی کی نہیں پرواہ۔ آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی مر جائے اور پھر آپ اس کا قتل کا الزام لگا کر اس شخص کو اندر کروا دیں اور اس کی ساری جائیداد پر آپ حق جمائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اس فعل میں ناکام رہیں گے اور آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے۔ وہ رحیم حیدر کو کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہو کر اس نے اس گاڑی کو دور جاتے دیکھا تھا۔ وہ گاڑی اس سے دور جا رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ کوئی نکال کر لے جا رہا ہو۔ اس کے غم خوار تو اس کی واحد بیٹی ہی تھی، اور آج وہ بیٹی بھی رخصت ہو گئی، اور رخصت بھی کیسے حالات میں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اللہ کی امان میں دیا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ دوسری طرف اب ان کی گاڑی ان گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا اور اسی میں خوش ہوا جا رہا تھا۔ ایک کشش تھی جو اس لڑکی کو اس کے قریب کیے جا رہی تھی، اور وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے رونے کی آواز سن کر کوفت زدہ لہجے میں بولا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے رخ پھیرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ شامی نے غصے سے گھورا، کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ ٹریفک جام ہوا تو گجرے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہر طرف پھیل گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گجرے تھے جو وہ بیچ رہے تھے۔ شامیر غصے سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جب ایک بچے نے اس کے سامنے پھولوں کے گجرے کر دیے۔ صاحب، دلہن کے لیے لے لو نا۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو شامیر نے مسکراتے ہوئے 4 گجرے لے لیے اور اسے پیسے پکڑا دیے۔ حرین نے یہ منظر ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس کے لیے گجرے خرید چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ وہ کب اسے گجرے پہنائے گا، مگر وہ تو گجرے پیچھے سیٹ پر بہت عقیدت کے ساتھ رکھ چکا تھا۔ اب سامنے ڈرائیونگ پر اس کا پورا فوکس تھا۔ تم نے بتایا نہیں تم رو کیوں رہی تھی؟ تیسری بار ایک ہی سوال پوچھے جانے پر اس نے اسے گھور کے دیکھا اور بولی، ہر لڑکی روتی ہے۔ شمیر زیر لب مسکرایا، لیکن تم تو سب سے مختلف ہو۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ دوسری طرف رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ شمیر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ حرین کو ڈر لگ رہا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ وہ تھکاوٹ سے تنگ آ کر بولی تو شامیر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مسلسل جمائیاں لے رہی تھی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ بس 10 منٹ اور، وہ بولا تو حرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کا گھر اتنا دور ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو شامیر نے گاڑی کی سپیڈ اور زیادہ تیز کر دی۔ ہم گھر نہیں، فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں، وہ بولا تو حرین حیران رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں، وہ اٹک اٹک کر کہتے ہوئے پوری طرح سے اس کی طرف مڑ گئی۔ وہ خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا۔ شامیر جواب نہیں دے رہا تھا، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ویسے آپ نے میری بیماری کا سن کر بھی اس شادی کے لیے اقرار کر دیا؟ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ سنبھل سنبھل کر بولی تو شامیر نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ ایک بات پوچھ لوں؟ وہ بولا تو حرین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اگر تم نے کسی کو دعاؤں میں مانگا ہو، یہاں تک کہ تم اسے کبھی بتا بھی نہ پاؤ کہ تم اسے پسند کرتے ہو، تب اگر وہ انسان اچانک سے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ شرماتے ہوئے بولا تو حرین نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بات کا مطلب نہیں سمجھی، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تو شاہ میر کا لہجہ بلند ہوا۔
میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب سے لے کر اب تک میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر پھپھو ملی تو پتہ چلا کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ بس پھر میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور محبت میں خامیاں نہیں دیکھی جاتی، وہ انسان مل جائے بس یہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے اتنا عرصہ تمہارے بغیر تمہاری چاہ میں گزارا ہے، میں اس اذیت کو سمجھتا ہوں۔ وہ غم بھرے لہجے میں بولا تو حورین منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مطلب آپ مجھے پسند کرتے تھے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو شاہمیر مسکرانے لگا۔ ہاں بالکل، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ تمہیں بتا سکوں۔ تم نے کئی لڑکوں کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ بھی میرے سامنے۔ یہ کہتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ خفت کے مارے حورین نے سر جھکا لیا۔ اور یہ گجرے کس کے لیے لیے ہیں؟ وہ بیویوں والا مان چچاتے ہوئے بولی تو شامیر نے پیچھے سیٹ پر پڑے ہوئے گجروں کو دیکھا۔ یہ ہیں کسی کے لیے بس۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ نے میرے لیے لیے ہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی تو شامیر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، جس کے لیے میں یہ لے کر جا رہا ہوں تم اسے نہیں جانتی۔ وہ اس کی جیلسی انجوائے کر رہا تھا۔ حالانکہ ان کی شادی کو بھی ایک دن ہی ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی کتنا جیلس ہو رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں، یہ گجرے آپ نے کس کے لیے لیے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی تو شامین نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابھی تو بتایا ہے، گھر جا کر پتہ چل جائے گا کہ یہ گجرے کس کے لیے لیے ہیں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تو حورین منہ بسورے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مانا کہ میں لڑکا ہوں، مگر پھر بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے اس بات پر حورین مسکرانے لگی، شاید وہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنا سامان سنبھال لیجیے، ہم پہنچنے والے ہیں۔ ضروری سامان اٹھا لیجیے، باقی صبح نکال لیں گے۔ وہ بولا تو حورین نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ ابھی سامان اندر کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے 3 بیگز کو دیکھتے ہوئے بولی، ابھی ٹائم نہیں ہے اس لیے۔ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر کہہ گیا، جبکہ شرم کے مارے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اب ایسے شرماتی رہو گی یا اپنے بیگ اٹھانے میں مدد کرو گی؟ کار فارم ہاؤس کے گیراج میں جا کر رکی تو وہ ہوش و حواس میں واپس آئی۔ ارے یہ تو بارش شروع ہو گئی۔ وہ گاڑی سے نکلی تو بارش کی آواز سن کر فوراً پرجوش ہو کر بولی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں بارش اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اندر چلیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا گیا تو وہ بلا کسی جھجک کے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ گئی۔ وہ زور سے دباتے ہوئے اسے لے کر فارم ہاؤس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ سامان وہ وہیں چھوڑ کر آئے تھے۔ گیراج اور رومز میں کافی فاصلہ تھا، وہ لوگ بھیگ چکے تھے۔ شامیر کی نظر کانپتی ہوئی حورین پر پڑی تو وہ مبہوت رہ گیا۔ کپڑے اس کے جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ کانپ رہی تھی جبکہ شاہمیر سن ہو گیا تھا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ وہ گیلے کپڑوں کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کے اس جائز بیوی کے پاس دھکیل کر لے آیا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے شامیر کے چہرے کو وہ دیکھ نہیں سکی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو شرم کے مارے نظریں بھی نہ اٹھا پاتی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا، جہاں لمبے سیاہ بال اس کے کپڑوں سے چپک چکے تھے۔ آپ میرے کپڑے تو اٹھا کر لائے ہی نہیں، اب میں کیا پہنوں گی؟ وہ نرم لہجے میں بولی تو شامیر جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا۔ شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکا تھا، ورنہ اس کے دل کا حورین کو دیکھ کر خود پر کنٹرول کر ہی نہیں پا رہا تھا، اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بے شک وہ اس شادی سے اداس نہیں تھی، مگر وہ شادی اس کی مرضی سے بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اس لیے جھجک کا شکار تھی۔ دوسرا، اس کو اس بیماری کے متعلق بھی پتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کل کو اس کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ بنے۔ اچھا میرے کپڑے پہن لو نا، وہ بھی تمہیں اچھے لگیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے سے کہنے لگا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں آپ کے کپڑے کیسے پہن سکتی ہوں؟ بہت عجیب لگے گا۔ وہ بولی تو شامیر مسکرانے لگا، ارے نہیں، تمہاری شلوار گیلی نہیں ہے، تم اوپر سے میرا کرتا پہن لو گی تو تمہیں اتنا فیل نہیں ہوگا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، جہاں بہت سے کپڑے نفاست سے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں یہاں موجود تھیں۔ دیکھو تم یہ شرٹ پہن لو، تمہارے گھٹنے تک آئے گی اور اچھی بھی لگے گی۔ وہ اسے مشورے دے رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اسے اس متعلق بھی پتہ چلتا ہے، حالانکہ وہ بہت لاؤبالی سا لگتا تھا، جیسے اسے کوئی عورتوں میں انٹرسٹ ہی نہ ہو۔ میں یہ سچ میں پہن لوں؟ مجھے جگتے ہوئے بولی تو شامیر نے حیران ہو کر دیکھا۔ بے شک ہم کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری بیوی نہیں ہو۔
اور تم ایک بیوی ہونے کے ناطے پہن سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حرین باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو شامیر یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہت ماڈرن لگ رہی تھی، اتنی پیاری چھوٹی سی۔ اس کا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، مگر وہ کیا ہی کر سکتا تھا، وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، اس کو مشکل میں ڈالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ اپنی سوچیں جھٹک کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ کر لیٹ گئی۔ ارے وہاں کیا سو رہی ہو، بیڈ پر سو جاؤ نا۔ باتھ روم سے نہا کر نکلا، اسے اس طرح آڑا تچا سوتے دیکھا تو فوراً ڈانٹ گیا۔ وہ میں تو ایسے ہی لیٹی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے بولی تو شاہمیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اچھا بیڈ پر سو جاؤ، ٹھنڈ نہ لگ جائے، یہ نہ ہو بخار ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہی اسے بیڈ تک چھوڑنے آیا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے کہاں اتنا اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ایکسپیکٹ بھی کیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کا باپ کسی بھی شے سے اس کی شادی کروا دے گا، لیکن قسمت نے سب کچھ الٹ دیا۔ اس کا باپ جو ایک بڈھے شخص سے اس کی شادی رچانے کا سوچ رہا تھا، اس کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور حرین کے لیے خدا نے شامیر جیسا شخص بھیج دیا۔ تم آرام کرو، میں ملازمہ کو جگاتا ہوں، وہ چائے بنا دے گی، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے سے نکل گیا۔ حرین نم آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کو خوب نفاست سے سجایا گیا تھا، کچھ بھی غیر ضروری نہیں تھا، بس ضرورت کا سامان پڑا تھا۔ شاید باقی سارے کمرے خالی تھے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے ہی سجائے گئے ہوں۔ یکدم اسے پورا فارم ہاؤس دیکھنے کا شوق ہوا، مگر رات ہو رہی تھی اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، تو وہ آرام سے رضائی اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ نرم گرم بستر میں نیند نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اچانک ماتھے پر شامیر کا لمس محسوس کرتے ہی وہ گہری نیند سے جاگی۔ آپ میری بیماری کی وجہ سے دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں نا؟ وہ اس کے 5 منٹ پہلے والی گفتگو سن چکی تھی۔ شامیر حیران رہ گیا۔ میں تمہارے لیے مشکل نہیں کھڑی کر سکتا، اور تمہیں ان حالات تک تو بالکل بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، وہ دل سے اعتراف کرتے ہوئے بولا تو حرین سر جھکا گئی۔ آپ یہاں سو سکتے ہیں، میں اکیلے کیسے رہوں گی، مجھے ڈر لگے گا، وہ آنسو چھپاتے ہوئے کہنے لگی۔ شامیر نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے لیا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ اچھا میں یہیں سو جاتا ہوں، ملازمہ کو کہہ دوں گا، وہ دوسرا کمرہ سیٹ نہیں کرے گی، اور چائے آ چکی ہے، آرام سے پی کر سو جاؤ، ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ محبت سے کہتا ہوا اس کے بال سہلانے لگا، جبکہ وہ چائے کی پیالی اٹھائے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ چائے تو بہت مزے کی ہے، وہ بولی تو شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جمیلہ باجی چائے بہت اچھی بناتی ہیں، وہ جمیلہ باجی بولا تو حرین کا قہقہہ نکل گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکیاں مجھ سے جمیلہ باجی کہہ رہی ہیں، وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شامیر بھی مسکرانے لگا۔ ان کی قد چھوٹی ہے، مگر عمر میں وہ بہت بڑی ہیں۔ یہ سنتے ہی حرین کی ہنسی سمٹ گئی۔ سوری، مجھے پتا نہیں تھا، وہ شرمندہ ہو چکی تھی۔ اچھا خیر، کوئی مووی دیکھیں؟ وہ پرجوش ہو کر بولا تو حرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئے اور رضائی اوڑھ لی۔ سامنے ٹی وی پر مووی چل رہی تھی، وہ ہارر مووی تھی۔ میں ایسی بھیانک مووی نہیں دیکھوں گی، وہ اچانک مووی بند کرتے ہوئے بولی تو شامیر چونک گیا۔ ارے اتنے مزے کی مووی ہے، تم دیکھو تو صحیح، وہ جان بوجھ کر دوبارہ مووی چلاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ اس کی صدا پر شامیر نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ چونک گئی اور شرم کے مارے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شامیر سے وہ نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، اسے بہت شرم آ رہی تھی، نہ جانے وہ یہ کیسے حرکت کر گئی۔ اچھا مووی نہیں دیکھنی تو اور کیا کرنا ہے؟ مووی خیز انداز میں بولا تو حرین ہنسنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، آپ اپنے کمرے میں جائیں، وہ مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ شامیر چپ چاپ اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہم کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار پائیں گے؟ وہ نرم لہجے میں بولی تو شامیر کو اس کے لہجے کی نمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے، وہ اسے امید دلاتے بولا تو وہ آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں صاف کرنے لگی، جبکہ شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ آپ دوسری شادی کر لیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تو شامیر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں کروں گا، تمہاری قسم، وہ مسکراتے ہوئے بولا، حالانکہ اس کے سوال پر وہ خود بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نہ چاہیں تو آپ کے گھر والے تو چاہیں گے نا کہ آپ کے بچے ہوں، آخر کو آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی، اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، ہم گود لے لیں گے،
ویسے بھی ہم ولیمے کے بعد یہاں سے ملائیشیا چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے تقریباً 2-3 سال بعد واپس آئیں گے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچہ اڈاپٹ کیا ہے یا ہمارا اپنا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ناراضگی سے بولی تو شامین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ہم رسک نہیں لے سکتے۔ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تم سمجھو تو صحیح۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اچھا، صبح ڈاکٹر سے چیک کروائیں گے، پھر وہ جو بولیں گی ہم اپنی زندگی کی شروعات بالکل ویسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسے ڈاکٹر کا ذکر کر کے ریلیکس کر دیا، جبکہ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان کے پاس سے کوشش کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ مسکراتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب بڑھ کر اس رشتے کی شروعات کرتا، کسی نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فوراً دور ہوئے۔ حورین تو باقاعدہ گھبرا گئی، جلدی سے چادر اوڑھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شامیر اس کی حرکت پر مسکراتا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ نہ جانے اس وقت کون تھا، ملازمہ اتنے پورے طریقے سے تو ہرگز دروازہ نہیں بجاتی۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے صالحہ بیگم کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مما، آپ یہاں؟ وہ اٹک اٹک کر بولا تو صالحہ خونخوار نظروں سے حورین کو گھورنے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، اور یہ یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولی تو شامیر کو سمجھ نہیں آئی کہ حورین کے سامنے ہی اس کا کیا تعارف کروائے۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ حورین، تم اندر جاؤ، بہت غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے باث روم میں گھس گئی، جبکہ صالحہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی کون ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ لب بھینچتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ شامیر خوش لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بیوی ہے میری، نکاح کیا ہے اس سے، اور کوئی غیر نہیں، میری اپنی سگی پھپھو کی بیٹی ہے۔ وہ بولا تو صالحہ بیگم کو لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر دیوار گرا دی ہو۔ صالحہ بیگم کو لگا جیسے ان کے سر پر دیوار گرا دی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس سے شادی مت کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ اس کو کون سی بیماری ہے؟ مجھے پوتا چاہیے، سمجھے تم؟ وہ خفگی سے بولی تو شامیر سر پکڑ کر رہ گیا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی تو دوسری طرف بیوی، وہ دونوں کو ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر تم نے اس عورت کو طلاق نہیں دی تو تم ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دو گے، وہ آخری داؤ کھیلتے ہوئے بولی تو شامیر نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کے جذبات کے ساتھ وہ نہیں کھیل سکتی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور جہاں تک حورین کی بیماری کی بات ہے تو ہم کل گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ وہ ہمیں جو سجیسٹ کریں گی ہم اس ڈاکٹر سے علاج کروا لیں گے، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ بھی اس بات کو سمجھیں، اگر آپ اسے میری زندگی سے دور کریں گی تو مجھ سے بھی دور ہو جائیں گی۔ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پرابلمز کو سمجھیں۔ وہ سختی سے کہتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ صالحہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا بلند فشار خون انہیں کسی طور پر چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ صالحہ بیگم کے وہاں سے جاتے ہی وہ خاموشی سے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ سو رہی تھی، یا پھر سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اس کے گالوں پر تازہ آنسوؤں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنا تکیہ اٹھائے دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنی بیوی کو نہیں کھو سکتا تھا جسے پانے کے لیے اس نے کتنی دعائیں کیں۔ اس کو کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر حورین نے شرمندگی سے آنکھیں مینچ لیں۔ کاش اس کو ایسی بیماری نہ ہوتی تو وہ آج اس کے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ ایک اچھی زندگی گزارتی۔ شاید اس کا شوہر اس سے مایوس ہو چکا تھا، یا پھر جو بھی تھا وہ کمرے سے چلا گیا تھا، اور یہ بات اسے دکھی کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور رات گئے تک روتی رہی۔ جب روتے روتے تھک گئی تو نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو شامیر اس کے پہلو میں لیٹا تھا۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے اچانک اٹھ جانے پر شامیر بھی گہری نیند سے جاگا۔ کیا ہوا، اٹھ کیوں گئی؟ ابھی تو صرف 8 بج رہے ہیں۔ وہ مخمور لہجے میں گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حورین حیران رہ گئی۔ 8 بج گئے اور میں نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اس کے بعد سن کر وہ حیران رہ گیا۔ نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا، مگر آج اس کی یہ نماز چھوٹ گئی۔ اچھا، کل پڑھ لینا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کروٹ بدل کر سو گیا، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ چونک گئی۔ شاید وہ رات کو اس کے کمرے میں آیا تھا، یا جب بھی۔ وہ بس مسکراتی رہی، ورنہ صالحہ بیگم کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے چپل پہنتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شامیر کو محسوس تو ہوا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ شامیر کے خراٹوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں، جبکہ وہ قضا نماز پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی۔
تلاوت سے فارغ ہوئی ہی تھی جب ملازمہ چائے کا پوچھنے چلی آئی۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ شامیر کو بلانے آئی تو وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ شامیر اٹھ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے زور سے بولتے ہوئے اس کا کندھا ہلانے لگی، مگر شاید وہ گہری نیند میں تھا۔ اٹھ بھی جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ بولی تو شامیر نے کسل مندی سے اسے دیکھا اور اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ناراض ہو کر رخ پھیر گئی۔ وہ مسکراتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو حیران رہ گیا، اس نے اچھا خاصا انتظام کر ڈالا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے آئے۔ ایک بات بتائیں، آپ پہلے کس ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی تھی؟ ڈاکٹر مسرت نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا کر اس سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اسی اسپتال میں ڈاکٹر تھے، مجھے ان کا نام تو یاد نہیں، البتہ ان کے کمرے کا پتہ ہے۔ تو وہ حیران رہ گئی، یہی ڈاکٹر منزہ تو نہیں تھی؟ ڈاکٹر مسرت نے فوراً نرس کو اشارہ کیا اور ڈاکٹر منزہ کو بلانے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر منزہ چھٹی پر ہیں، نرس نے بتایا تو ڈاکٹر صاحبہ نے سر تھام لیا۔ اچھا، ٹیسٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور جو باتیں بھی پتہ چلیں گی میں آپ کو بتا دوں گی۔ رپورٹس کل تک آئیں گی، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ 2 گھنٹے بعد وہ اسپتال سے نکلتے ہوئے فارم ہاؤس تک چلے آئے۔ سوالہ بیگم شامیر سے ناراض تھیں، اس لیے وہ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ حرین کو فارم ہاؤس پر چھوڑنے کے بعد آفس چلا آیا۔ 6 گھنٹے آفس میں سر کھپانے کے بعد وہ حرین کی کال پر مسکراتے ہوئے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ گیا اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو میرے سر کی قسم کھائیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حرین کمروں کے بیچوں بیچ کھڑی اسے سر کی قسم لینے لگی۔ وہ حیران رہ گیا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ اسے سر کی قسم لینی پڑ گئی۔ پہلے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ شوہر آفس سے تھکا آ رہا ہے، یہ نہیں کہ پانی کا گلاس ہی پوچھ لو۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے شکوہ کرنے لگا تو اس کے سامنے نیچے بیٹھ گئی۔ اگر میں کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شامیر حیران رہ گیا، آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو وہ اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولا تو اس بات میں سر ہلا گئی، مجھے بیبی چاہیے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی تو شامیر حیران رہ گیا، تو اپنی بیماری کے بارے میں جانتی ہو پھر بھی ایسے کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا تو حرین اس بات میں سر ہلا گئی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے ایک اچھی اور نارمل زندگی گزارنی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر وہ بیماری مجھے ہوئی بھی صحیح تو میں زیادہ عرصہ نہیں جی پاؤں گی، بہتر ہے کہ میں ایک بہترین زندگی گزار کر جاؤں۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بولی تو شامیر حیران رہ گیا کہ اس نے اس سے کیا مانگ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حرین نے اس سے ساری دنیا ہی مانگ لی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، ہاں یا نہ؟ ضبط سے بولی تو شامیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گیا، کیونکہ وہ اس کے سر کی قسم کھا چکا تھا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہی اس کے گلے سے لگ گئی۔ ساری رات شامیر پریشان رہا اور بار بار اسے اس کی طبیعت کا پوچھتا رہا۔ ہر بار وہ مسکرا کر جواب دیتی تھی تو اسے کچھ اطمینان ہو جاتا، مگر وہ بہت پریشان تھا۔ نہ جانے اس تعلق کا نتیجہ کیا نکلتا، اس بات نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا۔ اس کے قریب تو آ گیا، اب خود پچھتا رہا تھا۔ صبح وہ نیند سے بیدار ہوا تو حرین بے سدھ ہو کر پڑی تھی، اسے جھنجھوڑنے لگا مگر وہ کو تاثر نہیں دے رہی تھی، شاید وہ بے ہوش تھی۔ وہ جلدی سے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارنے لگا، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بغیر شرٹ پہنے بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور فل سپیڈ میں ڈاکٹر مسرت کے کلینک پہنچا۔ وہاں زیادہ رش نہیں تھا، ڈاکٹر صاحبہ ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ اس نے فوراً گارڈ کے کمرے کا رخ کیا اور اس کا دروازہ بجایا۔ وہ بیچارہ گہری نیند میں باہر نکلا، صاحب ابھی تو کلینک بھی نہیں کھلا، آپ اس وقت چلے آئے ہیں، میں ان سے پہلے اپوائنٹمنٹ تو لیں۔ وہ بولا تو شامیر کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہاں میری بیوی مر رہی ہے اور تمہیں اپوائنٹمنٹ کی پڑی ہے، دفعہ ہو جاؤ اور میم کو بلا کر لاؤ۔ وہ دھاڑا تو گارڈ بیچارہ اس پاگل سنگ دل آدمی کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ڈاکٹر مسرت کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ان کا گھر کلینک کے ساتھ ہی تھا۔ مریض کی خراب طبیعت کا سن کر وہ فوراً دوڑی چلی آئی۔ حرین ہوش میں تو تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ سے زبان نکال لی ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ نم لہجے میں بولا تو ڈاکٹر نے حیران ہو کر اس 6 فٹ 4 انچ کے مرد کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ اسے شدید حیرانی ہوئی، چیک اپ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ آپ کی بیوی کی رپورٹس رات کو ہی آ گئی تھی، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ اپنا تعلق بالکل شروع کر سکتے ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی تو شامیر حیران رہ گیا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر منزہ نے تو کہا تھا میری بیوی کا دواجی تعلق نہیں بنا سکتی۔ مناسب الفاظ سوچنے کی آخری حد تک بولا تو ڈاکٹر مسرت مسکرانے لگی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا آفس میں آئیے۔
وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی اور کرسی سنبھال لی۔ سامنے والی کرسی پر شامیر بیٹھ گیا۔ دراصل اس کا باپ اس کی شادی کسی بوڑھے سے کروانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی حرین سے بیٹے کے لیے شادی کر رہا تھا، 50 سال کا تھا۔ ماں نے بیٹی کو بچانے کے لیے بس وہ رپورٹ بنوائی تھی، اور ڈاکٹر منزہ کیونکہ ان سے قرآن پڑھتی رہی تھیں تو اس لیے بس انہوں نے یہ رپورٹ بنوا دی۔ باقی اس رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی تو شامیر حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اداس۔ اس کی پھپھو کتنے مشکل حالات میں رہی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ کاش دادا جان ان کی پھپھو کے ساتھ ایسا نہ کرتے، انہیں قبول کر لیتے تو آج وہ یہ سب برداشت نہ کرتی پھر رہی ہوتی۔ اب آپ اپنی بیوی کو لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر مسرت جمائیاں لیتے ہوئے بولی تو شامیر شرمندہ سا ہو کر اٹھ گیا۔ باہر آئے تو حورین دیوار پکڑ کر گاڑی تک آ چکی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بٹھا گیا۔ کیا بولا ہے ڈاکٹر نے، زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولی تو شامیر مسکرانے لگا۔ انہوں نے بولا ہے تمہیں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حورین نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھو تمہاری رپورٹس۔ اس نے فوراً حورین کی رپورٹس اس کی گود میں رکھیں تو وہ مسکرا کر عجلت میں وہ رپورٹس دیکھنے لگی۔ جیسے اس نے رپورٹس پڑھی، خوشی کے مارے اس کے چہرے پر الگ ہی چمک رقص کرنے لگی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اچانک ایک بنگلے کے سامنے رکا تو وہ حیران رہ گئی۔ ماما سے ملوانے جا رہا ہوں، انہوں نے یہ رپورٹ دکھانے۔ انہیں دادی بننے کا بہت شوق تھا نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو شرم کے مارے وہ سر جھکا گئی۔ ویسے ان کے بیٹے کو بھی باپ بننے کا بہت شوق ہے، وہ شرماتے ہوئے کہہ تو گئی، مگر اب اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ شامیر کا کہکہ بلند ہوا۔ وہ ساری بیماری ایک چھلاوا تھی جو پل بھر میں غائب ہو گئی، ورنہ تو وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ شاید اسے اپنانے کے لیے سچے ارادے تھے، جس کی وجہ سے وہ سب جھوٹ ثابت ہوا۔ اچھا، ماما کو پہلے یقین نہیں آئے گا، وہ بھی تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی۔ وہ جیسے کہیں چپ چاپ ویسے کرتی جانا، وہ راستے میں سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ پرجوش ہو کر اندر بڑھ گیا۔ صالحہ بیگم سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، کافی کمزور لگ رہی تھیں۔ ماما آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر نے ہمیں بڑی خوشخبری دی ہے، مسکراتے ہوئے بولا تو صالحہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تبھی شامیر نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک ماں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، آج یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تھی۔ اور ایک ماں ہی کہ اپنے بیٹے کی خوشی کی پرواہ کیے بغیر اسے طلاق کی مانگ کر آئی تھی۔ حورین کی حقیقت جاننے کے بعد وہ سچ میں بہت شرمندہ تھی، بار بار معافی مانگتی رہیں۔ حورین نے انہیں معاف کر دیا۔ چند سال بعد وہ دو پوتوں کو اپنے ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھیں۔ اس وقت اگر وہ اپنے بیٹے کا کہا نہ مانتی تو شاید آج وہ اس نعمت سے بھی محروم رہ جاتی۔ اسے مسکرا کر حورین کا شکریہ ادا کیا تو بدلے میں حورین بھی مسکرا دی۔ شامیر کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ حورین نے اسے ایک ساتھ دو خوشیاں جو دے دی تھیں۔ محبت ایسے کرو جو عزت، تحفظ اور حلال فیصلے کی ڈھال بنے، نہ کہ لالچ کی بولی۔ حورین اور شامیر کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ سچ آخر کار نقاب چاک کر دیتا ہے، اور ماں کی ہمت بیٹی کی عزت بچا لیتی ہے۔ آپ کے نزدیک رشتوں میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ محبت، سچائی یا ماں کی دعا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر قصہ پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل AR Novels 2.1 ملین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک شیئر کریں اور نئی اقساط کے لیے بیل آئیکن دبا دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارا حوصلہ ہے۔ شکریہ۔